السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے پاکستان ٹور میں آتے اور تھوڑا سا اپنا ایگو کو سائڈ رکھ لیتے تو دھمال مچا سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ اب جیسے ان کے اوپر الزام لگا تھا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہے تھے، تو یہ کتنا اچھا موقع تھا رجوع کرنے کا کہ بھائی میں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، میں رجوع کرتا ہوں، میں نے غلط کہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے علم نہیں تھا۔ نمبر ون، یہ چیز وہ کر سکتے تھے۔ نمبر ٹو، وہ کیا کر سکتے تھے، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مل سکتے تھے۔ دیکھو یار، پتہ تو ان کو بھی ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا کون ہے، ٹھیک ہے، وہ نام بھلے ہی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کے ڈر سے، لیکن پتہ تو ان کو بھی ہے کہ کون ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا توحید کے لحاظ سے تو مولانا تقی عثمانی سے تو بہتر ہی ہے، جس طرح کے کا، اور عقیدے کے لحاظ سے بھی۔ عقیدہ تو خیر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اسلام میں، ایمان ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے مل سکتے تھے۔ علامہ غامدی صاحب کے بارے میں بات کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے آج کے ڈیٹ میں ریلیونٹ ہے۔ یہ اپنا اور پاکستان وہ گئے اور انجینئر محمد علی مرزا سے ملاقات بھی اگر کر لیتے، اگر اپنا ایگو سائڈ رکھتا، ویسے تو یار بہت بڑی ایگو والی بات ہوتی ہے، اگر مطلب ایک طرح سے بہت ایک بلاسٹ ہو جاتا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملتے تھے، مطلب ہسٹورک ایونٹ جس کو کہتے ہیں نا۔ اور اگر غامدی صاحب سے مل لیتے تو غامدی صاحب سے تو خیر نہیں مل پاتے کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اگر صرف ذکر کر لیتے کہ میں ان کو سنتا ہوں، بہت اچھے عالم ہیں، اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتے نا۔ لیکن بھائی اس کے لیے جگرا چاہیے بھائی، آپ ایسا بولے اور اس کے بعد جو علماء آئے ہیں اس کی تائید بھی مل جائے آپ کو، ایسا تو ہوگا نہیں۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اگر وہ جو ہے نا، اگر تھوڑا سا اپنے ایگو سائڈ کر کے جو ہے صرف جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ بات اگر وہ کرتے نا، تو یہ جو اتنا فلاپ ہوا تھا نا پاکستانی ٹور، وہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جو ہے مطلب ایک سپر ہٹ ایونٹ میں بدل جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ پاکستان آ کے ان سے جو ہے ایک طرح سے بلنڈر اپون بلنڈر ہی ہوا ہے، صرف ان کی ایگو کے خاطر۔ اتنی ساری غلطیاں انہوں نے کیا ہے، سب نے ہائی لائٹ کیا، لیکن ایک بار بھی اپنی غلطیوں کے اوپر توجہ بھی انہوں نے نہیں یہ کرنا پسند کیا، ٹھیک ہے، ایک بار بھی انہوں نے توجہ کرنا بھی نہیں پسند کیا۔ تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ بھائی فیم کتنی بری چیز ہے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت عزت کرتا تھا، تھوڑا بہت ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن پاکستان ایونٹ کے بعد اور ان کے جو کچھ ان کے اسٹیگننٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہے نا، اب دھیرے دھیرے جو ہے، اب آپ دیکھو نا آلموسٹ فنش ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ وہ جو اتنا بڑا ستارہ تھا وہ اب زمین پہ بھی آ گیا، زمین سے اب کوئی مطلب ان کا ریلیونس تو کچھ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک ٹائم پہ کیا ان کا دھوم تھا، میں خود ان سے انسپائر ہو کے یہ جو ہے دین کو میں انٹرسٹ آیا اور ملینز آف پیپل آئے، لیکن ابھی دیکھو کیا سے کیا ہو گیا، صرف چھوٹی سی ایگو کی وجہ سے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے جب غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی آن لائن اس میں، تو پھر پتہ چلا یار حدیث و سنت میں فرق ہے۔ سنت تو مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اور حدیث تو ہمیں خبر واحد ہے، 1:1 ٹرانسمیشن ہوا ہے۔ تو چلو یہ ایک چیز پتہ چلا، خوشی ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ جاننے کی کوشش کی میں نے کہ کیا یہ صرف غامدی صاحب کا تفرد ہے یا پھر اور بھی لوگ یہ چیز بات بول چکے ہیں۔ تو بہت پہلے مولانا اشاق رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا تھا ویڈیو، اس میں وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کون جو ہے امام جو ہے سب سے زیادہ حق پر تھے، چاروں امام میں سے کون سب سے زیادہ سنت کے قریب تھے۔ تو انہوں نے سب کا نا اصول بتایا کہ سنت ڈرائیو کرنے کا طریقہ سب کا الگ الگ تھا۔ امام حنیفہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے تھے،
امام مالک جو ہے وہ مدینہ کے عمل کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے تھے. امام شافعی، پھر وہ بولتے کہ امام شافعی جو ہے نا وہ اصل اہل حدیث ہے. وہ بولتے ہیں کہ روایتوں سے استدلال ہوتے ہیں. پھر ان کے جو شاگرد ہے احمد بن حنبل، وہ تو اور اس کو جو ہے مطلب اور جو ہے اپلائی کیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر میرے کو یہ وہ کر یار سب کا تو الگ ہے، کوئی بھی جو ہے قرآن اور صحیح حدیث تو نہیں مان رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر مفتی ابو لیث صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی پتہ چل رہا وہ بھی یہی بولتے کہ سنت و حدیث ڈفرینٹ ہے. پھر امام مالک کا انہوں نے کتنا سارا بتایا کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ آپ موطا میں حدیث لیتے ہو لیکن آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو امام مالک بولتے تاکہ تم جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ حدیث پتہ تھی اور پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے. اور اس کے بعد امام مالک کتنے جگہ جو ہے حدیثیں لاتے ہیں اور پھر بولتے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا یار یہ عملی تواتر. پھر اسرار احمد صاحب کا بھی مل گیا. پھر اور سب ائمہ اور سب جتنے بھی حنفی دیوبندی بریلوی ہے وہ سب بولتا ہے کہ سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو سب چیز سبھی اب دھیرے دھیرے جانتے ہیں. سنت اور حدیث کا جو فرق گامدی صاحب بتایا ہے وہ بھی. پھر میں گامدی صاحب کا نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے نا 4 امام کے اوپر لیکچر دیا تھا. تو ان سے کسی شخص نے سوال پوچھا تھا کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ کس کو جو ہے یہ سب سے زیادہ اپنے منہج کے کلوز سمجھتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ ایسے تو سبھی قابل احترام ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے امام حنیفہ کی فقہ میں جو ہے وہ زیادہ وسعت ہے. میں بولتے یار گامدی صاحب نے یہ بات کیوں کہی کہ امام حنیفہ کے فقہ میں زیادہ وسعت ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ائمہ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے مجھے پتہ یہ چلا کہ امام حنیفہ کو لوگ نفرت کیوں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کو نفرت اس لیے کرتے تھے کہ ان کا جتنا بھی فقہ ہے نا وہ جو ہے حدیث کے اوپر نہیں، عملی تواتر کے اوپر بیسڈ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ سنت تو مجھے مل ہی گئی ہے عملی تواتر کی وجہ سے اور قرآن بھی مجھے مل چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حنیفہ کا یہ منہج تھا، امام مالک کا بھی یہ منہج تھا کہ کوئی بھی روایت جو ہے اگر قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کو جو ہے یہ کر دیتے. تو اور اس زمانے کے وہ ریشنلسٹ تھے. انفیکٹ اہل حدیث ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے، یہ قیاس کرتے تھے. بھائی قیاس کرنا تو ایک عقلی کام ہوا ہے نا. تو کیونکہ امام حنیفہ جو ہے عقل سے جو ہے زیادہ یہ کرتے تھے. اور بھی میں نے حنفی اور دیوبندی علماء کو سنا ہے کہ ہمارے فقہ میں جو ہے وہ عقل کا غلبہ زیادہ ہے. حالانکہ آج کے جو حنفی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جو ہے عقل انہیں استعمال کرتے ہیں. میں لیکن خصوصاً میں حنفی فقہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حنفی فقہ تو ہائی جیک ہو گیا. اس کے بعد بنو عباس نے ہائی جیک کر لیا. ابو یوسف سے جو ہائی جیک ہوا ہے، خود حنفی مانتے ہیں کہ 80% رائے جو ہے نا ہماری امام حنیفہ سے الگ ہے. حنفی فقہ 80% جو رائے ہے وہ امام حنیفہ سے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو میں ڈیفینڈ یہاں پر امام حنیفہ کو کر رہا ہوں، حنفی فقہ کو نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پتہ چلا یار یہ بندہ تو ریشنلسٹ ہے، یہ اپنی عقل لگاتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے لوگ اس کو نفرت کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ بندے کو کا ہمیشہ لوگ یہ ہوتے ہیں. اسی لیے امام بخاری بھی ان کے خلاف لکھ رہے. اتنے سارے لوگ لکھ کیوں رہے؟ کیونکہ اگر ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اگر ان کو حدیثیں پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے، تو بھائی یہ عالم کیسے ہوا؟ اور اگر عالم نہیں ہے تو تم اس کے خلاف لکھ کیوں رہے ہو کتاب؟ ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے محدثین جو ہے وہ امام حنیفہ کے اگینسٹ بائس تھے بہت بھینکر لیول تک، سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر بہت بھینکر طریقے سے بائس تھے اور ان سے جلتے تھے. اور وہ جو ہے الزام لگاتے تھے جو آج ہم لوگ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے. یہ سیم الزام جو امام حنیفہ کے اوپر لگتا ہے، یہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، یہ سنت کا انکار کرتا ہے، یہ جھوٹ سب لوگ بولتے ہیں. لیکن ابھی دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو کہ آج کے ڈیٹ میں وہ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام حنیفہ کا لاج رکھا کہ آج کے ڈیٹ میں بھی جو ہے نا وہ سب سے بڑا امام تو وہی ہے ایز فار ایز پاپولیشن از کنسرنڈ. ٹھیک ہے. تو رائج تو اللہ نے کر ہی دیا ہے. یہ جو فقہ بھی یہ لوگ چلاتے ہیں تو ابو یوسف کے نام پہ نہیں چلاتے، یہ فقہ بھی وہ امام حنیفہ کے ایسے ہی چلاتے ہیں. حالانکہ ان کے نام کے اوپر بہت سارے بلنڈر یہ لوگ خود کرتے ہیں کہ امام حنیفہ یہ لوگ خود بولتے ہیں خبر واحد سے جو ہے کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں امام حنیفہ بھی جو ہے انہوں نے بھی کچھ حدیثوں کی کتاب لکھی تھی. تو میرا یہ ہے میرے پیارے حنفیوں کہ اگر امام حنیفہ نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے، حالانکہ ان سے جو ہے ایک حدیث کی کتاب ثابت نہیں ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ، یا کوئی بھی کتاب ان سے ثابت نہیں ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ لیٹس ایگری کہ انہوں نے جو ہے حدیث کی کتاب لکھی ہے، تو تم بخاری مسلم کیوں فالو کر رہے ہو؟ تم اسی کو پرائمری سورس بناؤ نا. جیسے مالکیوں کے لیے موطا امام مالک جو ہے وہ پہلے کتاب ہے، اس کے بعد بخاری مسلم آتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حنفی بھی اپنے جو امام حنیفہ کا جو حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ چیز کر لو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ دونوں جو ہے یہ سنت کو جو ہے مسلمانوں کے اجماع تواتر سے جو منتقل کرتے تھے، اور باقی جو سیکنڈری مسائل ہے، اجتہادی مسائل ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ امام حنیفہ کسی سے روایت لے لے. اور یہاں پر جو ہے روایت کی جگہ جو ہے امام حنیفہ نے اپنا اجتہاد لیتے ہیں. قرآن و سنت پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع تواتر سے منتقل ہو گیا. لیکن اب قرآن و سنت کے اپلیکیشن میں اختلاف ہے. تو امام مالک کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی روایت ڈھونڈتے ہیں، اچھا یہ روایت ہے اس کو اپلائی کر دیتے. امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس جگہ پہ جو ہے اپنی عقل سے کیسے قرآن و سنت اپلائی ہوگا. بس یہی چیز امام حنیفہ کرتے تھے، اور ان کے ریشنالٹی کے اوپر تو سب دیوانے تھے. تو ان لوگ کو جلن ہونے لگا محدثین کو. میں تو صاف بولتا ہوں بھائی، تم لوگ جو محدثین کو، یہ جو اہل حدیث جو مقلد، حالانکہ دیوبندی بریلوی اپنے آپ کو مقلدی بلاتے ہیں، لیکن یہ جو اہل حدیث جو تانا دیتے ہیں حنفیوں کو کہ تم مقلد ہو، ٹھیک ہے، یہ تو سب سے بڑے مقلد خود جو ہے محدثین کی ہے. محدثین کسی کو ٹک لگائے تو یہ ٹک مانتے ہیں، محدثین دن کو دن کہے تو یہ دن مانتے ہیں، محدثین رات کو رات کہے تو یہ رات مانتے ہیں. تو اس سے بڑا مقلدین اور کون کیا؟ حالانکہ ان کے جو عالم ہیں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، وہ یہاں تک کہہ گئے کہ قرآن کی جو ہے بینات آیتیں بھی ہو جائے اور سلف کچھ اور کہیں گے تو ہم سلف کی بات مانیں گے، سلف کا فہم لیں گے. حالانکہ بینات کلیئر کٹ کو بھی جو ہے وہ جو ہے، دیکھیے شرک کا مثال اسی کو کہتے ہیں. توحید کا مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ سب نبیوں کا نام، بڑے بڑے نبیوں کا نام لے لے کے جو ہے وہ بولا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر اے نبی، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں نا تو ان کے اعمال بھی جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. ان نبیوں کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لیے. کوئی نبی نعوذ باللہ من ذالک شرک نہیں کیا، لیکن شرک کی انٹینسٹی بتانے کے لیے وہ نبیوں کو بھی بولے کہ اگر نبی بھی جو ہے نا اگر شرک کرے گا نا ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا انٹینسٹی بتانے کے لیے، اتنا سینسٹیوٹی بتانے کے لیے. اور اس کا جسٹ الٹا اگر شرک کی تعریف دیکھنا ہے نا تو یہ جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے جو مثال دی ہے نا کہ بینات رہے، قرآن کی آیتیں بینات ہو لیکن ہم اپنے سلف کو فالو کریں گے، یہ میرے نزدیک تو شرک. اگر میں یہ چیز کہتا تو کافر ہو جاتا. میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں یہ کیسے قرآن کے اوپر سلف کو جو ہے قرآن کے اوپر کیسے رکھ سکتا ہوں. یہ تو اس کا تو پریکٹیکل مثال ہے، جو کہ جب کوئی رسول آتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو میرے اوپر وحی ہوا ہے، تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو ما وجدنا علیہ و آبانا، کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. تو جب یہ لوگ اپنی باپ دادا کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ جب مشرک ہو سکتے ہیں تو تم اپنی سلف کی پیروی کر کے مشرک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم بولتے ہو بینات صورتوں کو جو ہے ہم سلف کے فہم سے سمجھیں گے. تو یہی چیز تو مشرکین مکہ، تو یہی چیز تو دنیا کا ہر کافر جو ہے جب اس کے اوپر کوئی رسول آتا تھا تو یہی بات بولتا ما وجدنا علیہ و آبانا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے. یہود و نصارہ حالانکہ وہ یہ چیز مانتے نہیں تھے، وہ شرک کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی شرک ہوتا ہے. جب وہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اسکالرس اینڈ مونکس کو اپنا رب بنا دیا ہے، تو کچھ کرسچنس اعتراض کیے کہ ہم کبھی عبادت کرتے ہیں اپنے علماء کی. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم ان کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے؟ تو بولے کہ ہاں. بولے یہی جو ہے یہی چیز عبادت ہو جاتی ہے. تو آپ میں بھی تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اپنی سلف کو ہی جو ہے بینات قرآن کے اوپر ترجیح دیتے ہو تو آپ کی مثال بھی انہی لوگوں کی طرح ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، میں ابن عباس کا جو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے اور کسی نے بولا کہ ارے ابو بکر اور عمر تو
فلاں چیز فرماتے ہیں. تو ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بولے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں اور تم مجھے ابو بکر عمر کی بات بتا رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جائے اور تمہارے اوپر گر جائے. ابو بکر عمر کون؟ سابقون اور اولون. کوئی بھی اس وقت اس زمانے میں یہ بکواس نہیں کرتا تھا آپ ابو بکر سے زیادہ جانتے ہیں، آپ عمر سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو دین سمجھ میں آ گیا. کوئی ابن عباس کو یہ بات نہیں بولا، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ابو بکر اور عمر بھی پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. آپ بھی جو ہے پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، انہی کو رپورٹ کرنا ہے. کوئی کاسٹ سسٹم نہیں بنا ہے اسلام میں. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہے امام حنیفہ سے نفرت کرتے ہیں. محدثین جو ہے امام حنیفہ سے نفرت کرتے تھے، یا پھر ان کو ضعیف بول رہا تو نفرت تھوڑا سا یہ ہو گیا. اور یہ جو خود بولتے تھے کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، میرا یہ سوال ہے کہ بھائی یہ ورڈ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا؟ یہ ورڈ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا؟ اہل حدیث، اہل قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215 آپ پڑھ لیجیے. اس میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ زمین پر ہے، وہ اہل القرآن، جو وہ جو ہے اہل قرآن ہے، اللہ کے خاص لوگ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ محدثین کو کہاں سے وہی آنے لگی کہ یہ جو ایک گروہ جو ہمیشہ حق پہ رہے گا وہ اہل حدیث ہے؟ کہاں سے وہی آنے لگی؟ اس کا مطلب یہ باعث ہے. اور امام بخاری وغیرہ جو کتاب لکھ کے گیا ہے امام حنیفہ کے خلاف، یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ باعث ہے، تبھی نہ لکھ کے گیا ہے. اور ہمارے علی بھائی جو ہے وہ جو ہے بولتے محدثین کا، ارے بھائی محدثین اگر امام ابو حنیفہ پر جرح کریں گے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ امام حنیفہ کے اوپر وہ جرح ثابت ہو گیا؟ اگر محدثین امام حنیفہ کے اوپر کچھ کمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت کیسے ہو گیا ہے کہ محدثین کی جو جرح ہے وہ ویلڈ ہے؟ جسٹ بیکاز وہ کر رہے ہیں. وہ تو کوئی بھی کسی کے اوپر جرح کر سکتا ہے. تو آج کے دن میں جب ہم لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، جب منکرین حدیث بتایا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ لوگ ہم لوگ سے اتنے نفرت کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ عقل استعمال کرتے ہیں. افلا تعقلون، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور امام ابو حنیفہ جو ہے کلاسیکل اسلام کے جو ہے وہ سب سے بڑے اور سب سے پہلے راشنلسٹ تھے. ویسے تو صحابہ کرام بھی تھے، لیکن ان سے جو ہے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. یہ جو ہے مطلب صحابہ نے حق ادا کر دیا کہ اپنی بات کو پیچھے رکھ کے قرآن و سنت کی بات کو آگے رکھا. اپنی طرف سے نہ کوئی حدیث کی کتاب لکھی، نہ کوئی صحابہ، نہ کوئی تفسیر کی کتاب لکھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے ویسے ہی جو ہے اس کو ٹرانسمٹ کیا، بنا اپنا کچھ عمل دخل کیے ہوئے. آج کے دن بھی جو ہے ہمیں دعوت دینا ہے، چاہے مسلمان کو دینا ہو یا نان مسلم کو دینا ہو. یہ الگ ڈرامہ رچایا گیا ہے ہم لوگ کے لیے کہ نہیں آپ جو ہے مسلمان کو جو ہے وہ اصلاح کریں گے اور نان مسلمس کو دعوت دیں گے. اس کی کوئی تفریق جو ہے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہے، دعوت مسلمان کو بھی دیا جاتا ہے، دعوت نان مسلم کو بھی دیا جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں کوئی کافر نہیں ہے اور کسی کو 100% ہم لوگ مومن بھی نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کون کافر ہے کون مومن ہے. حالانکہ اس وقت بھی منافقوں کو چھپایا گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن پتہ چل جاتا تھا کون کافر ہے، ان کے اوپر عذاب بھی آ جاتا ہے. لیکن آج کیونکہ ہمارے پاس وہی کی تائید نہیں ہے، ہم کسی کے دل کھول کے نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے آج ہم لوگ کسی کو کافر نہیں بولیں گے. اسی لیے ہم لوگ صرف دعوت دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. ٹھیک ہے، جس طرح سے صحابہ نے کیا. پہلے 200 سال تو حدیث کا کوئی بول بالا ہی نہیں تھا. یہ لوگ بولتے تھے نہیں یو کین نریٹ، اورل نریشن میں موجود تھا. میرا یہ سوال ہے کہ اگر اورل نریشن میں ہونا جو ہے اس بات کی دلائل ہے، تو بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے فائنینشیل ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کرو. تو جب قرآن یہ بات کہہ دیا ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کرو، اور حدیث اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حدیث کو بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے جاتے. قرآن لکھوا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھ لیں. ایک مسکنسیپشن ہے کہ قرآن کو لکھا کے نہیں گئے. نہیں، یہ جو قرآن آج ہم لوگ کے ہاتھوں میں ہے نا، یہ جو ہے رسول اللہ سیم وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کے گئے.
ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے حافظ اور قاری قرا جو ہے یہی جو ہے، اور قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ٹو ریسائٹ. تو قرآن کیونکہ سب کو حفظ تھی، بخاری مسلم کسی کو حفظ نہیں ہے، اور حدیث کو بھی سب کو ایک لیول حفظ نہیں ہے. جو سب سے زیادہ یہ کیا بولتے ہیں وقت جنہوں نے بتایا ہے ان کو سب سے کم حدیثیں 80-90 حدیثیں پتہ ہے، اور جو 2 سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا ہے اس کو 2 ہزاروں حدیثیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار تک کھلوا ہے کہ حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرنا. اور خود ان لوگوں سے روایتیں آ چکی ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر قرآن کے اوپر فوکس کرتے تھے. خلفائے راشدین ہمیشہ قرآن کے اوپر فوکس کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھو کہ کتنا جو ہے مطلب انہوں نے قرآن کے اوپر فوکس کیا. ایون جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی آتا ہے، حالانکہ کچھ لوگ اس کو ضعیف بولتے ہیں، کیونکہ ضعیف بولیں گے ہی کیونکہ اگر یہ چیز صحیح ہو گیا تو پورا سنیت کا جو نیریٹو ہی ہے وہی دھس جائے گا. لیکن درایتاً یہ بات تو صحیح لگتی ہے نا کہ رسول کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی حدیث کی کتاب تو کمپائل کر کے نہیں گئے، عمر عثمان علی تو کوئی حدیث کی کتاب کمپائل کر کے نہیں گئے. پہلے 200 سال یا 150 سال کوئی حدیث کی کتاب ہم تک نہیں پہنچی، نہ صحابہ نے یہ چیز کیا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کام کیا اپنا پرسنل لیول پہ کام کیے، لیکن ایک مسلم لیول پہ پہلا کام جو ہے ہم لوگ تک جو پہنچا ہے تو موطا امام مالک کا 200 سال بعد امام بخاری ہے. 200 سال تک جو ہے امت جو ہے بنا حدیث کے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حدیث کا غلبہ آ گیا، ایسا غلبہ آ گیا کہ قرآن ہی پیچھے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ریزن ہے کہ کیوں جو ہے لوگ جو ہے امام حنیفہ سے ہیٹ کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا بھائی، اب سمجھ میں آیا.